اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی منہ کرتے ہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس طرف اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے اور علیم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ جو لوگ مسجدوں میں ذکر اللہ سے روکتے ہیں، ذکر اللہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ مساجد کو ویران بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں رب فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے چہرہ کو پاؤ گے۔ گویا کہ اس آیت میں مسلمانوں کو رعایت دی گئی کہ اگر تم لوگ مساجد میں نماز ادا نہیں کر پاؤ گے، یا اگر تمہیں کچھ حالات درپیش ہوں جہاں مسجد میں نماز ادا نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پر سفر میں ہو، ریل میں ہو، گاڑی میں ہو، اور نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں قبلہ کی رخ کی طرف نماز پڑھنا مشکل ہے، قبلہ کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جس طرف بھی منہ کرو گے نماز پڑھ سکتے ہو، اپنے رب کے چہرہ کو پا سکتے ہو۔ اور ان ظالموں کو بھی جو مساجد کو ویران کرنے میں لگے ہوئے ہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، ساری سلطنت، ساری کائنات تو اس اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو یہ مسلمان ہر جگہ، ہر ملک میں نماز ادا کرتے ہیں، جہاں جہاں بھی یہ ہوں گے وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اے ظالموں، تم ان مسلمانوں کو کہاں کہاں سے روک سکتے ہو؟ میں نے تو ان کے لیے ساری زمین مسجد ہی بنا دی،
جدھر وہ ہوں گے وہاں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ اس شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے جس کے سلسلے میں یہ آیت اتری ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ رات کا وقت تھا۔ رات کے دوران قبلہ رخ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ سب صحابہ نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نماز ادا کی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس طرف ہم رخ کر کے تھے تو اس طرف معلوم ہوا قبلہ نہیں تھا، ہم نے تو نماز ادا کی، ہماری نمازوں کو کیا ہوا؟ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، اللہ کے چہرہ کو پاؤ گے۔ مگر یہ آیت اسی شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو ایسے حالات درپیش آئیں تب وہ اس رعایت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، المشرق مبتدا، والمغرب معطوف کا مطلب ہے جو انالیسس ہم المشرق کو کرتے ہیں وہی انالیسس اس کے لیے ہے۔ اگر المشرق کو ہم چھپائیں گے تو المغرب مبتدا بن سکتا ہے۔ المشرق مبتدا ہے اور اس کی خبر بن گئی ہے للہ۔ فَأَيْنَمَا، آئینہ جو ہے یہ اسم مانا جاتا ہے اور یہاں شرط کے طور پر آیا ہے، ایز کنڈیشن استعمال ہوا ہے اس سینٹنس میں۔ تولو جملہ فعلیہ ہے اور یہاں فعل و شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ فا جو ہے یہ جواب و شرط ہے اور یہاں سے یہاں تک جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کا جواب یہاں سے آگے یہاں تک دیا جاتا ہے۔ سما اس کا لفظی معنی ہے وہاں، وجہ مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے، اللہ مضاف الیہ ہے۔ وَلِلَّهِ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شمال اور جنوب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک یہ ساری کائنات للہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو المشرق ہے یہ مشرقن آن دا پیٹرن آف مفعول، مغربن آن دا پیٹرن آف مفعول ظرف مانا جاتا ہے، ایڈورب آف پلیس
मशरिक रोशनी निकलने की जगह, मगरिब रोशनी गुरूब होने की जगह। ये दोनों जगहें लिल्लाहि, इसका मतलब यह है कि सारी कायनात उस अल्लाह के लिए है, उसी की है। फ़अयनमा, अयनमा जहाँ, आयना मीन्स कहाँ, आयना का लफ्ज़ी माना मीन्स कहाँ, आयना कहाँ, आयना तज़हबो, तू कहाँ जा रहा है, आयना हुआ, वो कहाँ है। यहाँ जहाँ के मायने में इस्तेमाल होता है। फ़अयनमा जहाँ कहें, अयनमा जहाँ कहें, तुवल्लू, तुवल्लू ये वल्लाह से आया है, वल्लाह से आया है। वल्लाह, वल्लाह उसने, उसने रुख किया। युवल्ली, युवल्ली इसका मुज़ारे आता है, वो रुख करता है। तुवल्ली, तुवल्ली तू रुख करता है। तुवल्ली का प्लूरल क्या बन जाएगा, तो वल्ली यून, तुवल्लियून ये का जो पेश है लाम को दिया जाएगा, लाम की ज़ेर गिर जाएगी। इस तरह ये पर कोई पेश वेश नहीं रहेगा और ये ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह ये तुवल्लियून, तुवल्लून बनेगा। जो ही तुवल्लून को आइनमा लगाएंगे तो नून ड्रॉप हो जाएगा, ये बन जाएगा फ़िअल शर्त। फ़अयनमा तुवल्लू जहाँ कहें तुम रुख करोगे, फ़सम्मा वजहुल्लाह वहाँ अल्लाह के चेहरा को पाओगे। फ़अयनमा तुवल्लू शर्तिया जुमला बन गया। फ़सम्मा वजहुल्लाह ये शर्त का जवाब हो गया। फ़अयनमा तुवल्लू जहाँ कहें तुम रुख करोगे, फ़सम्मा वजहुल्लाह अल्लाह के चेहरा को पाओगे। गोया कि जिस तरफ भी आप रुख करके नमाज पढ़ेंगे उस तरफ तो आप अपने रब के चेहरा को पाएंगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, इन्नल्लाह वासिउन अलीम। अगर हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये अल्लाह वासिउन है, अल्लाह वासिउन है, अल्लाह वसी है, या अल्लाह अलीमुन है, अल्लाह अलीम है। अगर दोनों को बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे अल्लाह वासिउन अलीमुन, अल्लाह वसी है और जानने वाला है। जो ही इन्ना आएगा, इन्ना का काम है इस मुब्तदा को, ये जो मुब्तदा है और वासिउन उसकी खबर थी, ये दूसरी खबर है अलीमुन। इस मुब्तदा को क्या करेगा इन्ना, इसका ये पेश हटाएगा और ज़बर दे देगा।
جو ہی اللہ پر زبر آئے گی تو وہ مبتدا نہیں کہلائے گا، وہ کہلائے گا اسم ان، اور واسع اس کی بنے گی خبر ان، یہ بھی ہو گئی خبر ان۔ اس طرح اگر ہم ان ہٹائیں گے تو سینٹنس مبتدا اور خبر بنتا ہے۔ جب ان لائیں گے تو مبتدا کو اسم بتاتے ہیں اور خبر کو خبر ہی بتاتے ہیں۔ مگر ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان تاکید پیدا کرتا ہے، شورٹی پیدا کرتا ہے، جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ وسیع ہے اور علیم ہے۔ گویا کہ جس وقت آپ بغیر قبلہ کے نماز پڑھتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن مشکلات میں قبلہ ڈھونڈ نہیں سکا اور میرے لیے میری طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم اس آیت کے مطابق نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین وسیع ہے، گونا گو ہم کو اللہ نے اپنی رعایتوں سے نوازا اور ہمارے لیے ہر طرح کی سہولت مہیا فرمائی۔ یہ آیت اس آیت سے منسوخ نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت دی گئی کہ اب قبلہ کی طرف نماز رخ کر کے پڑھو۔ اس رعایت کا فائدہ ہم اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم کسی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، جہاز پر سوار ہوتے ہیں، ریل میں سوار ہوتے ہیں اور نماز کے چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہم جس طرف بھی ہمارا منہ ہوتا ہے اس طرف ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان آیات کو، قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔